بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب مقاصد کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان اصل کی تقاضا اور بیع کی بہترین تعریف پر 7واں اشکال اور جواب ہے۔ ایک مسئلہ جو یہاں پر رہتا ہے وہ گزشتہ درس سے بھی ایک جہت سے وابستہ ہے، وہ یہ کہ یہاں پر بعض افراد نے اپنی نظر کے مطابق اصل کی تاسیس کرنا چاہی ہے اور اس تملیک عین کے حوالے سے، اور پھر یہاں پر 7واں اشکال جو کیا جا رہا ہے اس بہترین تعریف پر، جو مصنف کی نگاہ میں بہترین تعریف ہے، اس کا جواب اس درس کے اندر بیان کیا جائے گا۔ لہذا اس اعتبار سے آج کے درس کے اہم مطالب اس طرح سے ہے کہ پہلا مطلب تملیک عین میں اصل کا بیان، کہ کس طرح جو ہے وہ اصل کی تاسیس کی بات کی گئی ہے، اور قرض کے ذریعے بیع پر 7ویں اشکال کا بیان، کہ قرض کے ذریعے یہاں پر اشکال کیا جاتا ہے کہ یہ تعریف جو ہے وہ معنی اغیار نہیں ہے، قرض کو شامل ہے، کس طرح شامل ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ پھر مذکورہ اشکال کا جواب کہ مصنف نے اس کا جواب کیا دیا ہے، اور مذکورہ اشکال کے جواب میں کن شواہد کو بیان کیا ہے متن کے اندر۔ تو اس سلسلے میں ہم چلتے ہیں آج کے پہلے مطلب کی طرف، کہ جو یہاں پر اصل کی تأسیس کے حوالے سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ بعض کی نظر میں فما قیل من ان البیع هو الاصل فی تملیک الاعیان بالعوض، کہ یہ کہا جاتا ہے کہ من اس کا بیان، کہ وہ کیا بات ہے جو کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ جو بیع ہے وہ اصل ہے اعیان کی تملیک میں عوض کے مقابلے میں، فیقدم علی الصلح والہبۃ المعوضہ، لہذا جہاں پر بھی تملیک عین صورت پائے اور مسئلہ مردد ہو کہ اس سے مراد کیا ہے، تو اصل یہ ہے کہ یہ تملیک عین مقدم ہے صلح اور ہبے پر اس بیع کے عنوان سے، یعنی یہاں پر بیع جو ہے وہ مقدم ہے دروا کے صلح اور ہبے معوضہ پر۔ تو یہاں پر صورت مسئلہ میں واضح ہو گئی ہمارے لیے کہ یہ افراد کے جو کہتے ہیں کہ جہاں پر تملیک عین صورت پائے اور وہاں پر مشخص نہ ہو کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ اس کا جو مصداق ہے وہ کیا ہے، متکلم کے ارادے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر تاسیس اصل کی بات ہے کہ جہاں پر بھی تملیک عین صورت پائے اور اس کے مصادیق کے اعتبار سے تردید ہو کہ کون سا مصداق یہاں پر جو ہے وہ تحقق پائے گا، آیا صلح یا ہبہ معوضہ یا بیع، جب بیع کو ہم احراز نہ کریں تو اس صورت میں تملیک عین کا مصداق کیا ہوگا۔ تو یہاں پر بعض نے آ کر اصل کی تاسیس کی بات کی کہ یہاں پر اصل یہ ہے کہ وہ بیع مقدم ہے اور صلح اور ہبہ معوضہ پر۔ تو آگا جو ہے اس نظریے کو رد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ محل تعمل، یہ جو مسئلہ ہے یہ مورد تعمل ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ نہیں، بلکہ بل منع، یعنی ممنوع ہے اصلا، یہ یہاں اصل کی تاسیس کی اس طرح بات نہیں کی جا سکتی۔ اگر آپ اس اصل سے مراد قاعدے اور اصل اولی کی تاسیس کرتے ہیں اس صورت میں کہ جہاں کوئی مصداق کی تردید کا مسئلہ سامنے آئے کہ تملیک عین کے مصادیق کو جانا جائے، صلح، ہبہ اور ہبہ معوضہ، اور پھر وہاں پر تردید کی صورت میں آپ ایک قاعدہ تاسیس کریں، فرماتے ہیں کہ نہیں، ممنوع ہے یہ۔ لما عرفت من ان تملیک الاعیان بالعوض هو البیع لا غیر، کیونکہ آپ نے جانا گزشتہ ابحاث کے اندر کہ جو تملیک اعیان بالعوض ہے، اعیان کو جب عین کو جب ملکیت میں دیا جاتا ہے کسی عوض کے مقابلے میں، هو البیع لا غیر، یہ بیع ہے اور فقط بیع ہے، لا غیر، کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی۔ یعنی تملیک عین بالعوض کی جو حقیقت ہے وہ فقط اور فقط یہ معنی بیع کے لیے ہے، بیع اس معنی میں حقیقت رکھتی ہے، اس کے علاوہ صلح اور ہبہ جو ہے وہ یہاں پر حقیقت نہیں رکھتے۔ لہذا یہاں تک نوبت ہی نہیں آتی کہ تردید ہو پھر بیع کو مقدم جانا جائے۔ آپ کس طرح سے بیع کو یہاں پر مقدم کرنے کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو تب کیا جا سکتا ہے جب آپ پہلے تردید کے شکار ہوں، پھر یعنی یہاں پر آپ مصداق کے حوالے سے پہلے اس تملیک عین کو مردد جانیں اور پھر آپ کہیں کہ بیع یہاں پر مقدم ہے۔ یہاں تو اصلا تردید معنی نہیں رکھتی، کیوں؟ اس لیے کہ تملیک عین میں حقیقت جو ہے وہ فقط و فقط بیع ہے، جس کے اندر یہ تملیک عین کی حقیقت معنی پائی جاتی ہے۔ لیکن اس مسئلے کے بعد آگاہ استدراک کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ البتہ نعم لو اتا باللفظ التملیک بالعوض واحتمل ارادۃ غیر حقیقت،
اگر تملیک بالعوض کا لفظ استعمال ہو، یعنی یہ لفظ لایا جائے تملیک بالعوض کا، ملکتو کا، اس طرح قضا بقضا، اور احتمال یہ دیا جائے کہ ممکن ہے اس کی غیر حقیقی معنی کا ارادہ کیا گیا ہو، یعنی احتمال دیا جائے کہ متکلم نے ارادہ کیا ہو اس کی حقیقی معنی کا نہیں، بلکہ اس کی حقیقت کے علاوہ کسی اور معنی کا جو مجازی ہے۔ مثلا یہ کہے کہ ملکتو کا قضا بقضا، اور پھر اس کی غیر حقیقی معنی کا ارادہ یعنی کنائی یا مجازی معنی مراد لینے کا احتمال پایا جاتا ہو۔ اگر اس طرح سے ہو اور پھر اصل کی بات کی جائے اور کہا جائے کہ یہاں پر بے مقدم ہے یا یہاں پر اصل جو ہے وہ بے ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ پیچھے کے اس مسئلے سے جو ہم نے کہا تھا کہ اس اصل کی بات نہیں کی جا سکتی اور ممنوع ہے، تو اس سے استدراک کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کی صورتحال ہو، نہ وہ جو پیچھے بیان کی گئی بلکہ اس طرح کی صورتحال ہو کہ اصل سے مراد در واقع اصل اصالت الحقیقہ ہو، جو کہ اصالت ایک اصل لفظی ہے، اور یہاں پر متکلم کی مراد کے حوالے سے بات کی جائے کہ ممکن ہے متکلم کا ارادہ کوئی اور معنی کا ہو، نہ اس کی حقیقی معنی کا، تو فرماتے ہیں کہ کانا مقتضی الاصل اللفظی حملہ علی المعنی الحقیقی فیحکم بالبیع۔ تو یہاں پر اصل لفظی کا مقتضا، تقاضا یہ ہے کہ یہ جو ہے حمل ہوگا تملیک بالعوض کا جو یہ معنی ہے، یہ معنی حقیقی پر، فیحکم بالبیع، اور حکم کیا جائے گا بیع کا، یعنی یہ کہا جائے گا کہ اصل لفظی، یعنی جو یہاں مراد اصل لفظی سے اصالت الحقیقت ہے، فرماتے ہیں کہ اس اصالت الحقیقت کی تقاضا یہ ہے کہ یہ لفظ اپنی حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہاں پر جو مراد ہے وہ بیع ہی لی جائے گی۔ لیکن الظاہر ان الاصل بهذا المعنى ليس مراد القائل المتقدم۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو پیچھے ہم نے کہا نا کہ فماقیل کے جس نے قاعدے کی تاسیس اور اصل کے تاسیس کی بات کی تھی، تو اس ماقیل کا جو قائل ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ اصل اس معنی میں کہ آپ اصالت الحقیقت کو مد نظر رکھیں اور پھر متکلم کے مراد میں تردید اور شک اور احتمال دیا جائے کہ ممکن ہے کہ کوئی غیر حقیقی معنی کا ارادہ کیا گیا ہو، اور پھر آپ اصالت الحقیقت مد نظر ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، ظاہر یہ ہے کہ اس معنی میں اصل یعنی اصالت الحقیقہ جو کہ اصل لفظی ہے، اس معنی میں اصل لیس مراد القائل المتقدم، وہ جو گزشتہ بیان ہوا قائل، اس کا قول اصل کے حوالے سے اس کی مراد یہ نہیں ہے۔ بس لہذا فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ جو اس نے بات کی تھی قاعدے کی تاسیس کی، وہ یہاں پر ممنوع ہے، درست نہیں ہے، جو کہ تملیک بالعوض کا جو معنی ہے وہ فقط اور فقط بیع اس کے اندر حقیقت رکھتا ہے، اور صلح اور ہبہ جو ہیں وہ یہاں پر کسی بھی اعتبار سے اس تملیک بالعوض کے مصادیق میں سے نہیں ہے حقیقتاً، لہذا آپ فرماتے ہیں کہ وہ اصل تاسیس نہیں ہو سکتی۔ وَسَيَجِي تَوْضِيحُهُ فِي مَسْأَلَةِ الْمُعَاطَاةِ فِي غَيْرِ الْبَيْعِ، فرماتے ہیں کہ عنقریب اس کی توضیح جو ہے وہ بیع کے علاوہ معاطات کے مسئلے میں بیان ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد آگاہ اشارہ کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس 7ویں اشکال کی طرف، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو 7واں اشکال کے یہ تعریف قرض کو شامل ہے، اس جہت سے اشکال کیا جا رہا ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تعریف ہے وہ مانع الاغیار نہیں، چونکہ قرض بیع نہیں ہے، بیع کے مصادیق میں سے نہیں ہے، اور یہاں پر یہ تعریف جو ہے وہ قرض کو شامل ہو رہی ہے۔ تو کس طرح یہ قرض کو شامل ہو رہی ہے یہ ہم بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ باقی القرض داخل فی ظاہر الحد، آخری جو اشکال یہاں پر فرماتے ہیں وہ یہ کہ قرض جو ہے وہ باقی رہ جاتا ہے داخل اس تعریف کے ظاہر میں۔ تعریف انشاء تملیک عین بمال تھی، اور قرض جو ہے وہ اس تعریف کے ظاہر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو ہے وہ یہ کہ مثلا کوئی آ کر یہ کہے کہ اقرضتک کذا وعلیک عوضہ، میں تمہیں فلاں چیز قرض دیتا ہوں، مثلا آیان میں سے کوئی عین اسے قرض دے اور اس کے عوض کی نسبت اسے ضامن بنائے، وعلیک عوضہ، اور کہے کہ تمہارے اوپر اس کا عوض مثل او قیمت ہو، کہ وہ عوض البتہ یا اس کا مثل وہ دے گا یا اس کی قیمت دے گا، کیونکہ وہ چیز جو قرض دی جا رہی ہے وہ عین تو باقی نہیں رہے گی، وہ اسے استعمال کرے گا اور اس کا عوض اسے لے گا مثل یا قیمت کی صورت میں کچھ عرصے کے بعد۔ تو یہ در واقع وہ جو تعریف ہم پیچھے کر چکے بیع کی وہ اس کو شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر بھی یہ شخص جو قرض دے رہا ہوتا ہے وہ انشاء تملیک کر رہا ہوتا ہے مد مقابل شخص کو، اور پھر عوض لے رہا ہوتا ہے اس کے لیے۔ تو آگا اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ إِخْرَاجُهُ بِأَنَّ مَفْهُومَهُ لَيْسَ نَفْسَ الْمُعَاوَضَةِ، ممکن ہے کہ یہ قرض خارج ہو بِأَنَّ، اس طرح سے کہ أَنَّ مَفْهُومَهُ، کس سے خارج ہو؟ اس بیع کی تعریف سے، بِأَنَّ مَفْهُومَهُ لَيْسَ نَفْسَ الْمُعَاوَضَةِ،
کہ اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو معنی ہے قرض کا، فرماتے ہیں کہ وہ خود معاوضہ نہیں ہے، خود معاوضہ اس کا معنی نہیں بن سکتا کہ آپ کہیں کہ قرض جو ہے اس کی حقیقت معاوضہ ہے، جسے ہم نے ہبے میں کہا تھا کہ اس کی حقیقت یہ نہیں ہے، تو یہاں پر بھی وہی بات آ کر رہے ہیں کہ قرض کی جو حقیقت ہے وہ معاوضہ نہیں ہے، بل ہوا تملیک علی وجہ الضمان المثل او القیمہ، فرماتے ہیں کہ بلکہ ہاں یہاں پر تملیک ہے، یہ تملیک بنا بر معاوضہ نہیں ہے، بنا بر مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ تملیک اس جہت پر ہے کہ مد مقابل کو ضامن ٹھہرایا جا رہا ہے اس کے مثل اور قیمت کے حوالے سے، یعنی اگر اس سے عوض لیا جا رہا ہے تو یہ اس ضمان کی بنیاد پر ہے، یعنی تملیک انشاء ہو رہی ہے اس بنیاد پر کہ مد مقابل کو ضامن ٹھہرایا جا رہا ہے کہ وہ مثل یا اس کی قیمت دے گا، اور لا معاوضۃ للعین بہما، یعنی یہ اس عین کا بہما اس مثل اور قیمت کی نسبت معاوضہ نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یہ تملیک انشاء تملیک ہے لیکن نہ اس بے کے اعتبار سے۔ اب دیکھیں بے میں کیا ہوتا ہے، بے میں یعنی انسان جب انشاء تملیک کرتا ہے، ایک تو مالکیت جو ہے وہ عرض میں ہوتی ہے، یعنی جیسے ہی آپ نے یہاں پر انشاء تملیک کی، آپ نے مشتری کو مالک بنایا، تو یہاں وہ خود شخص بھی مالک بن جاتا ہے اسی وقت اس مبیع کی عوض کا۔ لیکن قرض کے اندر ایسا نہیں ہے، قرض کے اندر آپ ضامن ٹھہراتے ہیں مد مقابل شخص کو، وہ جب مثل دے گا، وہ جب قیمت دے گا تب آپ مالک بنتے ہیں، تو لہٰذا وہ جو معاوضے کا قانون ہے وہ یہاں پر بھی فٹ نہیں آ رہا۔ اور پھر یہ انشاء تملیک بھی اسی مقابلے اور معاوضے کی جہت پر نہیں کی جا رہی، انشاء تملیک مثل اور قیمت کی نسبت ضمان کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ اور یہاں پر آگا کچھ شواہد بیان کرتے ہیں، دیکھیں پہلا شاہد اس طرح سے ہے کہ وَلِذَا لَا يَجْرِي فِيهَا رِبَا الْمُعَاوَضَةِ، اسی وجہ سے، یعنی کیا، یعنی اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ یہ بنا بر یہ جو تملیک ہے یہ اس ضمان کی بنیاد پر ہے، نہ معاوضے کی بنیاد پر، اور مفہوم جو قرض کا ہے وہ حقیقتاً معاوضہ نہیں ہے، لہذا لا یجری فیہا ربا المعاوضہ، معاوضے کا ربا اس کے اندر جاری نہیں ہے، کیونکہ قرض جب معاوضہ نہیں ہے اور معاوضہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں کہ معاوضے کے اندر جو ربا جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جن شروط کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، ان تمام شروط کے ساتھ کہ معاوضے میں ہم کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو ایک ہم جنس ہوں مکیل میں سے یا موزون میں سے، اور وہ تمام شرائط جو وہاں پر ربا کے بیان کیے جاتے ہیں، قرض کے اندر اس طرح کے شرائط نہیں ہیں، یعنی قرض کے اندر بھی ربا حرام ہے، لیکن معاوضے کا جو ربا ہے، معاوضی جو ربا ہے جن شروط کے ساتھ، وہ یہاں پر نہیں ہے، یعنی معاوضے میں ربا کے شروط ہیں جبکہ قرض میں ربا مطلق طور پر حرام ہے۔ یعنی یہ ذہن میں نہ ہے کہ جب آقا نے کہا کہ قرض کے اندر ربا معاوضی نہیں ہے تو یہ جانا جائے کہ بس قرض میں سود اور ربا نہیں ہے، نہیں، قرض میں سود ہے، ربا ہے، لیکن وہ ربا کے جو معاوضے کے اندر ہے اس معنی میں نہیں ہے، وہ تمام شروط کے ساتھ کہ جو وہاں پر بیان کی جاتی ہیں، یہاں پر ان شروط کے ساتھ ربا کو بیان نہیں کیا جاتا بلکہ مطلق طور پر یہاں پر ربا کو حرام جانا جاتا ہے قرض کے اندر۔ یہ ایک شاہد ہے کہ پس قرض کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ معاوضہ نہیں ہے۔ اور دوسرا شاہد آگا یہاں پر فرماتے ہیں کہ وَلَلْ غَرَرُ الْمَنْفِي فِيهَا، یعنی اس قرض کے اندر وہ غرر کے جس کی نفی کی گئی ہے معاوضے میں، وہ غرر بھی یہاں پر نہیں ہے، یعنی وہ جہالت کے جو خطرناک ہے معاوضے کے اندر جس کی نفی کی جاتی ہے کہ دھوکہ اور جہالت نہ ہو عوضین کی نسبت، جو کہ جہالت غرر کا باعث بنتی ہے، وہ یہاں پر قرض کے اندر جو ہے وہ جاری نہیں ہوتی، جبکہ معاوضے میں غرر منفی ہے۔ اور پھر تیسرا شاہد جو یہاں پر آگا بیان کرتے ہیں کہ ولا ذکر العوض، عوض کا جو ذکر ہے وہ بھی یہاں پر نہیں ہے، یعنی عوض کا ذکر کرنا یہاں پر ضروری نہیں ہے، جبکہ معاوضے میں عوض کو ذکر کرنا لازمی بنتا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اور شاہد چوتھا شاہد کہ ولل علم بہی، اور یہاں پر علم بھی اس قرض کی نسبت ضروری نہیں ہے، یعنی یہاں پر جاری نہیں ہوتا، لازمی نہیں ہوتا کہ وہ جس کو قرض دیا جا رہا ہے وہ آگاہ ہو اس کی نسبت کہ وہ جانتا ہو کہ کتنا اسے قرض دیا ہے اس نے اس وقت جب وہ قرض دے رہا ہوتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جب اس نے قرض دیا، نہ ضروری ہے اس قرض لینے والے کو کہ اسی وقت وہ اس کی مقدار کو جانے، ہاں قرض لینے کے بعد جا کر وہ اس کی مقدار کو جانے کا، دیکھے گا کتنا اس کو قرض دیا ہے تاکہ وہ اسی مقدار میں ادا کرے۔ لیکن مثلا ایک شخص کسی سے قرض مانگتا ہے، وہ اپنی اشرفیوں کے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر یوں اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہیں قرض دے رہا ہوں، تو یہاں پتہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی مٹھی میں کتنی جو ہے وہ اشرفیاں آتی ہیں، کتنے سکے آتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ قرض کے اندر اس کی صحت میں مشکل ایجاد نہیں کرتا، یعنی
قرض کے حوالے سے یہ جہالت جو ہے وہ مشکل ایجاد نہیں کرتی، نہ عوض کو ذکر. اچھا قرض کے اندر ہم نے کہا کہ عوض کا بیان بھی ضروری نہیں ہے، عوض کو ذکر کرنا بھی ضروری نہیں ہے. آپ قرض دے رہے ہیں اور مد مقابل آپ کو وہ ادا کرے گا، یہاں عوض کو ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، اور پھر اس کو جاننا کہ کتنی مقدار میں ضروری نہیں ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاوضے کے اندر اس کا علم اور اس کی تعین ضروری ہوتی ہے. تو بس قرض کے اندر ہاں اس کی صحت میں بھی یہ مشکلات ایجاد نہیں ہوتی ہیں. اگر آپ نہیں جانتے اور قرض لے رہے ہوتے ہیں اس وقت جب آپ کو وہ دیا جا رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ قرض باطل ہو جائے، قرض جو ہے وہ نہیں، قرض پھر بھی صحیح ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ تمام وہ احکامات ہیں کہ جو معاوضے کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ معاوضی احکام یہاں پر قرض کے حوالے سے جاری نہیں ہو رہے. جب نہیں ہو رہے تو فرماتے ہیں کہ یہیں سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ قرض کا جو مفہوم ہے، جو معنی ہے، وہ حقیقتاً وہی معنی نہیں ہے کہ جو معاوضے کا ہے بیع کے حوالے سے، کہ جہاں پر ہم انشاء تملیک بے عوض کرتے ہیں ایک مقابلے کی بنیاد پر، وہ حقیقت قرض کے حوالے سے مد نظر نہیں ہے. اور یہ تمام شواہد خود اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ قرض کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ معاوضے کی بنیاد پر نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں کہ فتح عمل کے بعض محشین نے اشارہ کیا ہے کہ البتہ یہ جو بات کی گئی کہ مثلا قرض کے اندر جہالت بھی مشکل نہیں رکھتی اور تمام چیزیں، تو البتہ یہاں پر چونکہ مناقشہ موجود ہے، بعض فقہا کے اندر یہ خود اختلافی مسئلہ ہے کہ آیا اگر وہ قرض کی مقدار معلوم نہ ہو تو یہاں پر آیا وہ قرض صحیح رہے گا یا نہیں نہ رہے گا. تو بہرحال اس کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ آخری بات قابل مناقشہ ہے اس اعتبار سے، بعض اس جہاد سے. تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس لیے شیخ انصاری بھی اشارہ فرماتے ہیں اس مطلب کی طرف فتح عمل کے ذریعے، کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ آپ خود اس کے اندر تأمل کریں، دقت کریں، قابل غور ہے. اور یہاں ہمارا یہ درس تمام ہوتا ہے، 7واں اشکال یہاں پر تمام ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم اگلے درس میں داخل ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.